जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। एआरवाई की बंदिश का मामला तो चल ही रहा था, लेकिन अब साथ एक नया मामला जुड़ गया है और वो इमरान रियाज़ ख़ान की ऑफ एयर होने का है। उन्होंने खुद एक ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि मैं जब प्रोग्राम करने अपने एक्सप्रेस न्यूज़ के दफ़्तर में पहुँचा तो मुझे बताया गया कि आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता, और जब मैंने उसकी वजह पूछी तो मुझे कोई ख़ास वजह नहीं बताई गई। अब कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कि एक रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुख़ारी के साथ उनका को ट्विटर पर झगड़ा हुआ था। दोनों ने एक-दूसरे पर ख़ासे तुंदो-तेज़ हमले किए थे, तो शायद ये हुकूमत ने करवाया हो। कुछ पीटीआई के हामी हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये न्यूट्रल्स ने करवाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये जो 13 अगस्त को तकरीर की थी इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा मौक़िफ़ पेश करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़, यानी मेरा मौक़िफ़ क्या होता है? आपका जो तकारीर होती हैं, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आपके बयानात होते हैं, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे कौम से खिताब करते हैं, वो तो सारे टीवी चैनल दिखाते हैं। जिस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तमाम टीवी चैनल्स कवर करते हैं और वो अवाम तक पहुँचता है। तो फिर मेरे मौक़िफ़ से आपकी क्या मुराद है? मैं ये समझता हूँ वो ये कहना चाहते हैं कि वो सहाफ़ी जो मेरे कहे हुए किसी लफ्ज़ को चैलेंज नहीं करते, मेरे कहे को गॉस्पेल ट्रुथ समझते हैं, मेरा एक तरह से माउथ पीस बने हुए हैं। मैं जो कहता हूँ वो उसकी प्रोपेगेंडा मशीन बन जाते हैं और उसको आगे लोगों तक फैलाते हैं, ये कह कर के खान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और खान साहब में कोई गलती नहीं है और खान साहब जो हैं जो हैं अल्लाह ताला का तोहफ़ा है वगैरह-वगैरह। अगर आप ऐसे लोगों पर पाबंदी को या ऐसे लोगों को टारगेट करने को बुरा समझते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? और मैं कुछ नाम लेता हूँ, मसलन हामिद मीर हैं या अबसार आलम हैं या मुर्तज़ा सुलंगी हैं, तलत हुसैन हैं, असद तूर हैं, रिज़वान रज़ी हैं, अहमद नूरानी हैं, फिर मतीउल्लाह जान हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को आपके दौर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अगवा करने की कोशिश की गई, इन पर हमले हुए, इनको ऑफ एयर किया गया, और उस वक़्त आप और आपके हामी ये कहा करते थे कि ये जो कुछ हो रहा है बड़ा ठीक हो रहा है, क्योंकि ये लोग फ़ौज को टारगेट करते हैं। ये लोग जो हैं ये अपनी हद से बाहर निकल रहे हैं। इतनी मादर-पिदर आज़ादी जो है ये किसी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ये रेड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं वग़ैरह-वग़ैरह। और एक फ़िक्रा अक्सर बोला जाता था कि जी देखें, फ़ौज को जो टारगेट करता है ना, उसको तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए, उसको तो मुल्क से बाहर निकल जाना चाहिए। तो आज आपका कहा आपके अपने सामने आ रहा है, तो फिर आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? अब हम अगर एयरवाई पर पाबंदी की बात करें, अगरचे उन्हें अभी मोमेंटरीली कुछ रिलीफ़ मिला है। सिंध हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ़ दिया है, उन पर पाबंदी को फ़िलहाल कलअदम करार दिया गया है। ये मामला अभी आगे चलेगा अदालत में, और मेरा नहीं ख़्याल है कि चैनल पर पाबंदी लगाना इतना आसान होगा, और मेरे ज़ाती ख़्याल में पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है कि उस चैनल से बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि तमाम टीवी चैनल एक ही बात कर रहे हों। अमेरिका में भी एक तरफ फॉक्स है, दूसरी तरफ जो है वो सीएनएन है। बहुत सारे टीवी चैनल मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ राय रखते हैं, सियासतदानों के बारे में मुख्तलिफ पोज़ीशंस रखते हैं। भारत में भी ऐसा ही है, रिपब्लिक टीवी जो है वो एक मिसाल है, जो मुसलसल बीजेपी का प्रोपेगेंडा किए जा रहा है। बर्तानिया के अंदर टैबलॉइड प्रेस है, तो प्रेस को कंट्रोल करना, टीवी चैनल्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता हुकूमतों के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और इवेंचुअली उनको गिव इन करना पड़ता है। फॉर द टाइम बीइंग एक मैसेज देना मकसूद होता है, जो इससे पहले की हुकूमत में जब पीटीआई पावर में थी तो वो अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को, जिनको वो समझते थे कि वो उनके काबू नहीं आ रहे, मैसेज दे रहे थे। इसी तरह अब दिया जा रहा है, और अब मेरे ख्याल में ख़ास बात जो है वो ये है कि जिन सहाफ़ियों के मैंने पहले नाम लिए, चाहे वो मतीउल्लाह जान हों या अबसार आलम हों या रिज़वान रज़ी हों या तलत हुसैन हों, ये वो लोग थे जिनका एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ पहले से नोन था। वो उनके बारे में ये समझा जाता था कि वो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में जो मुदाखलत है उसको पसंद नहीं करते, उस पर तनकीद करते हैं। हामिद मीर का भी यही मौक़िफ़ रहा है, और उन पर जो मुश्किल आई वो उस हवाले से आई।
اب جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، چاہے وہ اے آر وائی کے ساتھ ہو یا یہ جو اینکرز ہیں، عمران ریاض خان ہوں، ارشد شریف ہوں، خاور گھمن ہوں، یا جو صابر شاکر ہیں وہ ہوں، وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ تمام لوگ ایک ہی کشتی کے سوار تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ساجے کی ہنڈیاں پھوٹتی ہے تو پھر شور زیادہ مچتا ہے اور گن زیادہ مچتا ہے، اور وہی وہ اب ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کیونکہ اس میں لوگ ایک دوسرے کے بھیتی بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر ہر حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ سبق سکھانے کی کوشش کر رہی ہے ان کو جو ان کے خیال میں وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ایک فیل کرتے ہوں گے کہ دیکھیں ان کو ہم نے یہاں تک پہنچایا اور یہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اب یہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ لڑائی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جن صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا یا اب جن صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو حکومتیں کم لڑا کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر یہ زیادہ ہوتا ہے، تب بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اور جب نومبر کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، ہمارے نئے آرمی چیف آ جائیں گے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے مخصوص حالات میں اس ایک اپوائنٹمنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ جب صاحب کا موڈ بدلتا ہے تو اس موڈ کے ساتھ ساتھ پھر حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ جب کوئی نیا اس نشست پر آ جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی چلتی ہے، اور ایون نومبر سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، باقی سیاسی گفتگو تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو ہمارے یہ صحافی دوست ہیں، ان میں سے ارشد شریف اور صابر شاکر تو اس وقت ملک سے باہر ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، عمران ریاض خان ہو یا ایون پی ٹی آئی کے اور وہ حامی ہوں جو ابھی آف ایئر نہیں ہوئے، جو مین سٹریم میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر، اے آر وائی کو میں بطور ادارہ بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، کہ جب آپ بالکل فوج کی کشتی میں سوار تھے اور آپ اس وقت لوگوں پر فتوے لگایا کرتے تھے، اے آر وائی نے لوگوں پر بلاسفیمی کے فتوے لگائے، غداری کے فتوے لگائے، یا ان کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کیا، چیخ چیخ کر پروگرام کیے، وی لاگز کیے، یہ کہا کہ فوج ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی، فوج ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ کیوں نہیں بناتی، جیل میں کیوں نہیں ڈالتی، آف ایئر کیوں نہیں کرتی۔ تو اس وقت جب آپ لوگوں کے لیے گڑھا کھود رہے تھے، تو اب آپ جب اس میں خود گر گئے ہیں اور وہ ریالٹی خود آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ کو شکایت کیوں ہو رہی ہے؟ اسی طرح پی ٹی آئی کے وہ حامی جنہیں آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ صحافی جو ہمارا موقف دیتے ہیں، ان پر مشکل آ رہی ہے جب آپ ہنسا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو تشدد کا نشانہ بنے ہیں انہوں نے خود اپنے آپ پر حملے کرائے ہیں کیونکہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اسائلم لینا چاہتے ہیں، وہ سب کے سب تو ابھی تک یہی موجود ہیں پاکستان میں۔ میرے علم کے مطابق تو ان میں سے کوئی باہر نہیں گیا۔ جب آپ یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنی فوج پر تنقید کی جائے، اور جو فوج پر تنقید کرتا ہے وہ ماں پر تہمت لگا کر داد لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اپنا وہ موقف آج بھی رکھے نا۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ کی پسندیدہ حکومت ہو اور جو لوگ آپ کو ناپسند ہوں ان کے خلاف تو ایکشن ٹھیک ہو، اور جب آپ کی پسندیدہ حکومت نہ ہو اور آپ کی مرضی کے لوگوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہو تو پھر وہ بڑا برا ہو جائے۔ اس کو پوری دنیا میں فکری بددیانتی کہا جاتا ہے، کنفرمیشن بائس کہا جاتا ہے، سلیکٹو پرسیپشن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیانتداری کا مظاہرہ اپنی سوچ میں اور اپنے عمل میں نہیں کر رہے۔ اگر آپ اپنا لینز ایک رکھیں، چیزوں کو جانچنے کا پیمانہ ایک رکھیں، تو پھر جو اصول تب ٹھیک تھا وہ اصول اب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ اب غلط ہے تو وہ پہلے بھی غلط تھا۔ پھر آپ ان تمام لوگوں سے بھی معافی مانگیں جن کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دوسرے جو ہیں وہ آپ کے ذاتی مفاد پر چلیں اور آپ جو ہیں وہ ان کو کسی اور پیمانے پر جانچنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اصول پر نہیں چل رہے، آپ کے تمام اصول آپ کے ذاتی مفاد اور آپ کی پسند اور ناپسند کے تابع ہیں، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان کے مخصوص حالات میں اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ سلیکٹو پرسیپشن ہے اور باعث ہے جس کا مظاہرہ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں، جو مودی کے انڈیا میں ہوتا ہے، جو اسرائیل میں ہوتا ہے، جو ٹرمپ کے امریکہ میں ہوتا تھا، جس میں آپ نے ایک شخص کو مہاتما بنا دیا ہے اور بس
ہر چیز جو ہے وہ آپ اس کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، اور اگر اس کے حق میں ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے یا اس کو چیلنج کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پوری دنیا کی خامیاں ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ سیاسی لیڈروں کو سیاسی لیڈر رہنے دیں، انہیں نعوذ باللہ کسی پیغمبری کے اس پہ نہ فائز کریں منصب پر، کیونکہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کوئی صحافی اگر آپ کا موقف دے رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اس کو چیلنج نہیں کر رہا تو پھر کسی اور کو کسی اور سیاسی جماعت کا موقف دینے دیں، پھر اس پر آپ لفافہ اور فلانا اور ڈمکانا پھر اس قسم کے الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ ایک سوسائٹی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی رائے رکھیں۔ یہ کسی ریجمنٹ میں تو ممکن ہے، ایک سوسائٹی میں ممکن نہیں ہے، اور میڈیا میں بھی ڈائیورسٹی اسی کا نام ہے۔ آپ میں عمران خان صاحب سے اور ان کے حامیوں سے اور ان کے مداح صحافیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، کیونکہ لوگ اگر عرض کریں گے تو پھر آپ کو شکایت ہوگی۔ اگر اس قسم کا طرز عمل سیاسی جماعتیں یا ان کے حامی رکھیں تو پھر بھی کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب صحافی جو ہیں وہ کسی جماعت کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس لیے کیونکہ ان کی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے اس کی آمدن جو ہے اس کا بڑا حصہ اس جماعت کے حامیوں کو خوش کرنے پر ڈپینڈ کرتا ہے، تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے جہاں آپ اس کے ریوارڈز لے رہے ہیں پھر اس کے جو نقصانات ہیں یا کانسیکوینسز ہیں وہ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہو اور کڑوا کڑوا تو ہو۔ اپنا اصول ایک رکھیں، چیزوں کو جانچنے کا جو زاویہ ہے وہ ایک رکھیں، اور کوشش کریں کہ وہ اصول ہر قسم کے حالات میں ایک رہے، آپ کی پسند اور ناپسند کے مطابق تبدیل نہ ہو جائے۔ آج اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔